اللہ معاف کرے، بہت سے لوگ جمعہ نہیں پڑھتے ہیں. مجھے کسی نے کہا ہمارے بولٹن ٹاؤن سینٹر میں کسی کی پاؤنڈ شاپ تھی، وہ جمعہ نہیں پڑھتا تھا. کسی نے اس کو کہا کہ یار بھائی تو جمعہ کے لیے تو جا. تو کہنے لگا کہ اب اگر میں کسی فیکٹری میں کام کرتا ہوتا اور فورمین پرمیشن نہ دیتا تو میں کہاں نماز پڑھنے جاتا؟ تو یہ میری دکان ہے، میں بند کر کے نہیں جا سکتا. ارے بھائی تو 2 گھنٹے کے لیے کسی کو ہائر کر لے، اپنی بیوی کو بلا لے کہ 1 گھنٹے کے لیے تیری بیوی یہاں کھڑی رہی، تو جمعہ پڑھ کے، جمعہ تو فرض ہے تیرے اوپر. میرے کچھ نہیں ہے، میں کیا کروں، میں نہیں پڑھ سکتا، نہیں پڑھتا جمعہ. ایسے بھی لوگ ہیں. ایک جگہ پر سنا ایک صاحب اپنے گجرات جماعت میں گئے، دیندار بن گئے، تو اپنے دکان میں 4-5 اپنے دیسی بندے کام کرتے تھے. ان کو کہا کہ بھئی میرے ساتھ تم نے جمعہ پڑھنے کے لیے آنے کا، جمعہ کے وقت دکان بند رہے گی اب سے. وہ لے کر کے جاویں ان کو مسجد. تو اب وہ 2-3 جمعہ تک تو وہ اندر گئی اپنے سیٹ کے ساتھ نماز پڑھنے، لیکن اس کے بعد وہ سیٹ کے ساتھ وہاں اترے اور سیٹ صاحب مسجد میں اندر جائیں اور یہ لوگ کھسک کر کار پارکنگ لاٹ سے ہی باہر نکل جائیں، ٹاؤن سینٹر میں جائیں کھانے پینے کے لیے، عیش کرنے کے لیے. پھر جب وہ نکلنے کا ٹائم ہو تو اس وقت گاڑی کے پاس آ کر کھڑے ہو جائیں. یعنی ان کا سیٹ ان کو جمعہ پڑھنے کے لیے لاتا ہے، پھر بھی جمعہ نہیں پڑھ رہے. کتنی بڑی محرومی کی بات ہے. یہ امت مسلمہ کا حال ہو گیا ہے. ایک مولوی صاحب کی آج کلپ آئی، وہ کہہ رہے تھے کہ بھئی لوگ سوال کرتے ہیں کہ وہاں یہود اتنا سارا ظلم کر رہے ہیں تو خدا ان کی پکڑ کیوں نہیں کرتا؟ تو مولوی صاحب نے کہا خدا جس وجہ سے آپ کی پکڑ نہیں کرتا اس وجہ سے ان کی بھی پکڑ نہیں کرتا. آپ نے فجر پڑھی تھی، نمازیں پڑھی آپ نے کتنے گناہ کیا، آپ نے کتنا فراڈ کیا، کتنے لوگوں کو ٹھگا، کتنا کچھ کیا، خدا نے آپ کو پکڑا؟ حالانکہ خدا چاہتا تو ایک فجر چھوڑنے پر آپ کو پکڑ سکتا تھا، لیکن خدا نے آپ کو ڈھیل دی ہے. تو جس وجہ سے تمہیں ڈھیل دی ہے ان کو بھی ڈھیل دیتا ہے. حالانکہ تمہاری پکڑ تو پہلے ہونی چاہیے، تم مسلمان ہو، کلمہ پڑھتے ہو، اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہو. وہ تو غیر ہیں اللہ کے لیے، خدا ان کو ڈھیل دیتا ہے، وہ مہلت دیتا ہے ان کو. تم اپنا سوچو نا، دوسروں کو کیوں دیکھتے ہو؟ تو حقیقت میں امت کا 90% امت نماز نہیں پڑھتی ہے. 90% امت نماز نہیں پڑھتی. وہ 10% میں سے بھی 5% شاید جماعت سے پڑھتے ہوں گے، دوسرے ادھر ادھر. عورتیں تو گھر میں کتنی پڑھتی ہیں، اللہ معاف کرے. اللہ نے فرمایا کہ جمعہ کے دن جب اذان ہو جائے سب دکان بند کر کے سیدھے مسجد میں دوڑو. 1 منٹ کے لیے بھی وہاں رکو نہیں، دکان بند، سیدھے مسجد میں. جہاں جمعہ کی اذان ہوتی تو صحابہ اپنی دکان جیسی ویسی کھلی چھوڑ کے بھاگ جاتے تھے سیدھے مسجد میں. اتنا امن تھا کہ دکان میں سے مجال ہے کہ کوئی کچھ چوری کرے. لاک لگانا، الارم لگانا تو دور کی بات، بند بھی نہیں کرتے تھے، کھلی چھوڑ کے دوڑ لگاتے تھے مسجد کی طرف. کچھ نہیں ہوگا ہمارے پیسوں کو، ہمارے مال کو کوئی نہیں ہاتھ لگا، کوئی نہیں چھیڑے گا. کیسا امن تھا مدینہ شریف میں. اللہ نے کہا تھا وَذَرُوا الْبَيْعَ، فوراً ٹرانزیکشن چھوڑ دو، فوراً اسی وقت چھوڑ دو، ورنہ برکت نہیں ہوگی. بعض لوگ اذان بھی ہو رہی ہے، جمعہ بھی ہو رہا ہے اور اپنا کام کاج بھی ہو رہا ہے، بزنس بھی ہو رہی ہے، سودا بھی ہو رہا ہے. ادھر امام صاحب خطبہ دے رہے، ابھی میں جاتا ہوں. ارے خطبہ بھی پورا ہو گیا نا، نماز بھی پوری ہو گئی نا، سلام پھیرنے کو آیا تب مسجد میں گھسا، تو ایسی جمعہ کا کیا فائدہ؟ تو یہ ہے کہ بھئی سودا چھوڑو اور جمعہ کے لیے دوڑو. ایک بزرگ تھے، وہ جمعہ کے روز صبح میں اپنی تجارت بالکل نہیں کرتے تھے. جمعہ کے روز صبح میں اپنا غسل کر کے مسجد میں سویرے آ کر اپنی عبادت، نفلیں اور نمازیں اور جو کچھ پڑھنا، سورہ کہف اور چاش کی نماز اور درود شریف، سب بزی رہتے تھے. اور جیسے ہی جمعہ کی نماز ہوئی تو فوراً اپنا سامان لے کر کے وہ بیچنے کے لیے گلی کوچے میں نکل پڑتے تھے. انہوں نے کہا حضرت یہ کیا؟ کہنے لگے اللہ نے کہا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، کہ نماز کے بعد. اور میرا یہ تجربہ ہے کہ جمعہ کی نماز کے بعد میں بیچنے کے لیے نکلتا ہوں تو مجھے ڈبل منافع ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ. جمعہ سے پہلے اللہ کی عبادت کر لی، جمعہ کے بعد پھر اپنے رزق کے لیے چل پڑے. ایک مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی. اب اس زمانے میں یہ تھا، شروع اسلام میں جمعہ کی نماز میں پہلے نماز ہوتی تھی 2 رکعت اور پھر خطبہ ہوتا تھا، جیسے عید میں ہوتا ہے، پہلے نماز بعد میں خطبہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھا دی.
اب خطبہ دے رہے تھے تو باہر سے قافلہ آیا مال سامان لے کر. پہلے سے اطلاع تھی کہ دحیہ کلبی بہت سا اناج غلہ لے کر آ رہے ہیں، اور ان دنوں مدینہ شریف میں اناج غلہ کی ذرا کمی تھی، ذرا آٹا واٹا شوگر وگر کم تھی. تو جب قافلہ آتا ہے تو وہ اونٹ کے گلے میں گھنٹی بجی لگی رہتی ہے، تو ٹھن ٹھن سب اونٹوں کی گھنٹیاں بج رہی ہیں، ایک طرح کی میوزک بج رہی ہے. جیسے ہمارا آئس کریم والا آتا ہے میوزک بجاتا ہے، بچے دوڑتے ہیں آئس کریم لینے، تو وہ اس کی گھنٹی بجتی ہوئی وہ اونٹ کا قافلہ آیا. تو مسجد نبوی کے قریب میں ہی بازار تھا، وہاں وہ قافلہ پہنچا. تو اب ایک آدمی کھڑا ہوا کہ میں جلدی سے جا کے تھوڑا سودا خرید لوں کہیں رہنے جاؤں، دوسرا کھڑا ہوا، تیسرا کھڑا ہوا، چوتھا کھڑا ہوا، سب کھڑے ہو کے بھاگ گئے خطبہ سننے کے بجائے. صرف 12 آدمی رہ گئے، ابو بکر، عمر، عثمان، حضرت علی، یہ بڑے بڑے صحابہ تھے، وہ نہیں گئے. دوسروں کو ایک کو کہتے بھئی یہ بھی بھاگ گئے، وہ بھی بھاگ گیا، یار میں پیچھے رہ جاؤں گا، مجھے نہیں ملے گا اناج، مجھے نہیں ملے گا، میں رہ جاؤں گا. تو سب ایکر بیکر کر کے کھڑے ہو گئے، بھاگے. اب جو ہے حضور خطبہ دے رہے ہیں، ادھر سب بھاگ گئے. حضور نے اپنا خطبہ پورا کر دیا. بعد میں اللہ نے آیت اتاری کہ تجارت اناج آ گیا، لہو آیا تو دیکھ کے بھاگ گئے، اور آپ کو اتنی بے ادبی کر دی، کھڑا کھڑا چھوڑ دیجیے آپ کو. تو اگر یہ 12 بھی نہ رہتے تو عذاب آ جاتا. حدیث میں ہے یہ 12 بیٹھ کے بیٹھے رہے تو اللہ پاک نے حفاظت کر دی. تو فرمایا ان کو کہو قل ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ، خدا کے پاس جو کچھ ہے وہ لہو اور تجارت سے بہتر. تھوڑا صبر سے کام لیتے، سب کو ان کی روزی ملنے والی ہے، کیوں بے صبرے بن گئے تم. صحابہ کی اصلاح کر دی اللہ نے. اس کے بعد صحابہ نے کبھی ایسا نہیں کیا. پھر حضور نے بھی ایسا کیا، خطبہ پہلے کر دیا، نماز بعد میں، تاکہ کبھی ایسا کیس پیش ہی نہ آئے. تو شریعت میں اس لیے پھر خطبہ پہلے آیا، ورنہ خطبہ بعد میں تھا.